لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آج ہمارا یہ درس قصص الانبیاء کے حوالے سے دوسرا درس ہے، اور آج ہم آدم علیہ السلام کے قصے سے ابتدا کریں گے. جس طرح ہم نے آپ کو پچھلے درس کے اندر بتایا تھا کہ قصے کی بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی میں، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. یعنی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو تاریخوں کے اندر واقع ہو چکے ہوتے ہیں. ہر انسانوں کی تاریخ میں، چاہے مسلمان ہوں کافر ہوں کوئی بھی ہو، اور انہی واقعات کے اوپر لوگ قصے لکھتے ہیں، بناتے ہیں، سناتے ہیں، دکھاتے ہیں. اور ایک قسم وہ ہے کہ جو اشاروں کی زبان میں، یا آپ ایسے سمجھیں کہ کارٹونوں کی شکل میں لوگ دکھاتے ہیں، یا ایک قسم کی وہ قسم ہے جو تخیلاتی ہوتی ہے، خیالی قصے ہوتے ہیں. لوگ بناتے، سناتے، دکھاتے، لکھاتے، پڑھاتے، سارا کام کرتے ہیں. آج مسلمانوں کے اوپر جو تہذیب غالب ہے، اس میں یہ ساری صورتیں اختیار کر کے مسلمانوں کو اور انسانوں کے دماغ کو مفلوج کر دیا ہے. یہ سٹوریاں، کہانیاں دکھا کے اور سنا کے، پڑھا کے، تو جس میں ہر قسم کا جھوٹ بھی ہے اور شہوت رانی بہت زیادہ ہے، شہوت کو ابھارنا. اور جب انسانوں کی شہوت کو ابھارا جائے تو ایک نقصان ہوتا ہے، یعنی روحانیت کا نقصان ہوتا ہے. پھر روح کو غذا نہیں ملتی. شہوت اگر غالب آ جائے تو روحانیت نے روح میں مغلوب ہونا ہوتا ہے. اگر روحانیت غالب آ جائے تو شہوت مغلوب رہتی ہے. روحانیت غالب آ جائے تو شہوت جو ہے وہ مغلوب رہتی ہے. ان دونوں کا اس دنیا کے اندر، ان دونوں کی آپس میں جنگ ہے. اگر انسان شہوت والے راستے اور وسائل اور ذرائع اور کام اور افعال اور باتیں ساری یہ کرے تو وہ نیکی کے راستے پہ مشکل سے چل سکتا ہے. اگر ایک مسلمان روحانیت والے کام، نیکی کے، اللہ اور اس کے رسول کے اور کتاب و سنت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے تو شہوت والا مادہ یا شہوت والی خواہشیں وہ کم اور ماند پڑ جاتی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں رمضان المبارک میں مسلمان نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے راستے شہوت کے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور نیکی کے سارے دروازے راستے وہ آسان بنا دیے جاتے ہیں، کھول بھی دیے جاتے ہیں. تو اسلام کو ہم کیوں نہیں دیکھتے، یعنی اپنی ان ساری جگہوں پہ، ان چیزوں پہ؟ اس وجہ سے کہ اسلام آج صرف کتابوں کے اندر ہے، زندگیوں میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مثالی مسلمان نہیں ملتے. ہم بس وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کبھی پڑھی نہ پڑھی تو خلاص، کبھی نیکی کے راستے پہ گئے کبھی نہ گئے تو خلاص. ہمارا وہ سلسلہ یعنی لڑکھڑاتے ہوئے، یعنی کبھی گر گئے کبھی کھڑے ہو گئے، تو اس طرح کمزوری کے عالم میں چل رہا ہے نیکی والا راستہ. وغیرہ حالت نہیں، 1 گھنٹہ بھی نہیں رکتا ہے. وہ 1 گھنٹے کے بعد ہمارا بہت سارا زائل ہو جاتا ہے. وجہ شہوت کا غلبہ ہے. تو آدم علیہ السلام، ان کا ذکر 9 صورتوں میں 25 مرتبہ آیا ہے. 9 صورتوں میں 25 مرتبہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. اور کتاب الانبیاء بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جس طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء تشریف لائے. اور صحیح ابن حبان کی حدیث کے مطابق
رسول جو ہیں وہ 313 آئے ہیں۔ انبیاء کتنے؟ 1,24,000 اور رسول کتنا؟ 313۔ اور نبی اور رسول کے اندر فرق ہے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول نبی بھی ہے رسول بھی ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہے رسول بھی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہے۔ یعنی انبیاء کے پاس، نبیوں کے پاس کتاب نہیں آتی تھی مکمل، اور مکمل شریعت نہیں آتی تھی، اور مکمل شریعت کی تنفیذ ان کے پاس نہیں ہوتی، یعنی وہ دعوت کا کام کریں، ایسا نہیں۔ رسول کے پاس مکمل کتاب بھی ہے، شریعت بھی ہے، اور تنفیذ اور اس کی اشاعت کے لیے بھی ان رسولوں کو حکم دیا جاتا تھا، اور وہ رسول ان کے پاس جو کتاب ہوتی، شریعت ہوتی، اس کے مطابق اس کی دعوت دیتے تھے۔ تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہے۔ اور رسولوں میں بھی 5 رسول اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، 5 اولو العزم یعنی عظمت والے، وہ سارے رسولوں میں 5 رسول ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ احقاف کے اندر صرف ایک مرتبہ پورے قرآن میں ایک مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اولو العزم، اور وہ ان 5 رسولوں کے لیے استعمال ہوا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ استعمال ہوا کہ ان کی زندگی انتہائی صبر والی زندگی تھی، انتہائی صبر والی تھی۔ تو یہ نبی اور رسول کے اندر فرق ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں پڑا؟ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں؟ یہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ بہت ساری احادیث کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو، جب ذریت کو یا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مٹی لی گئی دنیا کی ہر جگہ سے، دنیا کی تمام مٹی کا خلاصے سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اور حدیث کے جو لفظ ہے وہ ہے من ادیم الارض، یعنی ادیم کا مطلب زمین کے کونے کونے سے وہ مٹی لی گئی، تو اس وجہ سے ان کا نام کیا پڑا؟ آدم۔ اور انسان کا نام جو ہے وہ انسان کیوں پڑا؟ بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے میں رہتا ہے، انسانوں کے ساتھ رہ کے خوش رہتا ہے معاشرے میں، اکیلی زندگی کوئی بھی انسان گزار نہیں سکتا، اسی وجہ سے آپس میں محبت ہونے کی وجہ سے اس کا نام انسان ہے۔ لیکن بعض حدیث میں یہ ہے کہ انسان اس وجہ سے انسان نام رکھا گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا کہ آپ نے فلاں درخت کے پاس یا اس کے پاس جا کے کچھ کھانا، اس درخت سے پھل نہیں کھانا۔ تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ لیا ہوا عہد بھول گئے۔ شیطان نے بار بار قسمیں دلائی، تم ہمیشہ رہو گے فلاں فلاں فلاں، صاحب کو جو بھی کچھ کیا وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا کہ کھانا کچھ نہیں، لیکن آدم علیہ السلام اس وعدے کو بھول گئے۔ تو علماء کہتے ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ میں ہیں، یعنی انسان نسیان سے ہے، نسیان معنی بھول جانا۔ تو آج ہم مسلمان بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، گناہ کرتے یا کچھ بھی تو وعدہ وہ ہم بھولتے ہیں، تب ہم غلط راستے پہ جالتے ہیں، یا پھر شہوات کا گناہوں کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ تو انسان جب بھول جاتا ہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ گناہ نہیں، جب بھول جائے۔ مثلا آپ نے روزہ رکھا اور روزے کے بعد آپ نے کچھ کھایا پیا بھول کے، تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، وہی نسیان بھول گیا تو اس کے اوپر کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ تو حدیث کے اندر جس طرح شیخین کی شرط کے اوپر یہ حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا گیا تو فرماتے ہیں خلق اللہ آدم فنسی فسمی الانسان۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خلق اللہ آدم من ادیم الارض، یعنی زمین کی تمام کونوں سے مٹی لی گئی، اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔
فسمی آدم، اس وجہ سے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ آدم۔ پھر فرمایا ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم بن نافع، فسمیت سعید بن جبیر، اپنا سعید بن جبیر سے میں نے سنا، یہ کہتے تھے، سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے سوال کیا عبداللہ ابن عباس سے، انہوں نے کہا خلق اللہ آدم فناسیا، بھول گئے، فسمی الانسان، اس وجہ سے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ انسان۔ جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم سے عہد لیا، من قبل، اس سے پہلے، فناسیا، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کا عزم نہیں پایا۔ مطلب جب شیطان نے وسوسے ڈالے تو وہ وعدہ بھول گیا تو پھر کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے اندر وہ مضبوط ارادہ عزم نہیں تھا، کیونکہ بھول گئے تو عزم ارادہ کہاں سے؟ بھول گیا تو وہ درخت کھا لیا۔ تو اس وجہ سے ان کا نام آدم بھی ہے اور انسان کا نام اس وجہ سے ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کی دوسری حدیث وہ فرماتے ہیں خلق اللہ تعالی آدم من عدیم الارض کلھا فسمی آدم، تو اسی وجہ سے زمین کے ہر کونے سے جو مٹی لی گئی، من عدیم الارض، لفظ استعمال ہوا عدیم، تو اس وجہ سے ان کا نام کیا پڑا؟ آدم۔ اور آدم کا جو لفظ ہے بعض علماء کہتے ہیں سریانی زبان کا لفظ ہے، بہرحال نام اس وجہ سے ہی رکھا گیا۔ اب جو تخلیق ہے آدم علیہ السلام کی، اس سے پہلے کوئی مخلوق تھی آدم علیہ السلام سے؟ ہاں مخلوق تھی، جن اور فرشتے تھے۔ کون تھے؟ جن اور فرشتے زمین کے اوپر موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور مصنف عبد الرزاق نے یہ حدیث لی، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو دونوں مخلوق موجود تھی اس وقت، آدم کی اولاد اور آدم موجود نہیں تھے، اور اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر جو آپ سنیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انسانوں کو پیدا کیا گیا مٹی سے، فرشتوں کو پیدا کیا گیا نور سے، جنوں کو پیدا کیا گیا آگ سے۔ اب نور سے پیدا کون ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے۔ ایک مشہور حدیث جو ضعیف ہے، لوگوں کے ہاں عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نور نبی یا جابر، یہ حدیث ہے لیکن ضعیف ترین حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلی جو چیز پیدا کی گئی وہ اے جابر آپ کے نبی کا نور ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اول ما خلق اللہ نور نبی، اے جابر سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا گیا، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف حدیث ہے۔ نور سے پیدا کیے گئے صرف فرشتے، بس۔ نور سے کون پیدا ہوئے ہیں؟ فرشتے، اور جن پیدا ہوئے آگ سے، اور آدم علیہ السلام اور ان کی جتنی بھی نسل ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو نور بشر کا مسئلہ ہی ختم کہ نہیں، بات ہی ختم ہوئی کہ نور ہے یا بشر ہے۔ اور آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں بھی قرآن مجید کے اندر بشر کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے لفظ قل انما انا بشر مثلکم، یہ جو اس میں مثل ہے نا، مثل، یہ اس وجہ سے میم کے نیچے زیر جو آتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے، یہ گستاخی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے جیسے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جس طرح آنکھیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارکہ تھی، جس طرح ہمارا سارا جسم باڈی، ہم انسان سے پیدا ہوئے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے۔ مثلکم کا مطلب یہ ہے، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مثلکم، مثل جو ہے وہ صفات میں استعمال ہوتا ہے، مطلب یعنی میں بھی اچھا ہوں تو کوئی اور بھی اچھا ہے، مثلکم تمہاری طرح ہے، صفات میں اشتراک ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے جو مثل استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان سے پیدا ہوئے انسان، تو نور اور بشر کا مسئلہ ایسا قل انما انا بشر ہوں۔ تو یہ حدیث جو ہے اول ما خلق اللہ، وہ حدیث ضعیف ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دو مخلوقات موجود تھیں، فرشتے اور جن، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور کسی کو پیدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں
خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم علیہ السلام مما وصف لکم. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار, اور جنوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا. وخلق آدم علیہ السلام مما وصف لکم, اور آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا گیا؟ جو صفات آپ کو بتائی گئی, یعنی مٹی سے پیدا کیا. اور جن جو تھا وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں رہا, یہ بات یاد رکھیں. ابلیس شیطان کبھی بھی فرشتہ نہیں رہا, وہ جن تھا, لیکن عبادات میں, معلومات میں, علم میں زیادہ تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نام مقرب تھا, اور اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل. کیا نام تھا؟ شیطان کا کیا نام تھا؟ شیطان کو اس کی صفت ہے نا, ابلیس بولتے ہیں, شیطان بولتے ہیں, لیکن اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل. تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو اور ان کی ذریت کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر اس کے بعد ساری مخلوق دنیا کے اندر پھیل گئی. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. طین کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے بشر یعنی آدم علیہ السلام کو لے کر ساری ذریت کو مٹی سے پیدا کیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں بنا لوں اور اس میں روح ڈال دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر تم سب نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ. ٹھیک ہے. اس ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے پیدا کیا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ساری تفصیل موجود ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ساری ذریت جو ہے وہ کیسے پیدا ہوئی. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً مِّن قَرَارٍ مَّكِينٍ, یہ ساری پھر ثُمَّ عَلَقَةً, پھر مضغہ, پھر مضغہ کے اوپر عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے پروسیس, اور ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. آپ دیکھیں ایک بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے, ایک نطفے سے, پانی کے نطفے سے اس کے اندر ہڈیاں کہاں بنتی ہیں, اس کے جوڑ کہاں بنتے ہیں. اتنی بڑی فیکٹری اللہ تعالیٰ کی, اور تخلیق, یہ مغز اور اس کی شریانیں, یہ وریدیں, یہ ناک, یہ آنکھ, آتا کہاں سے آنکھ, پھر اس کے اندر وہ بصارت, سوچنے کی قوت اور جذبات, زبان پہ ذائقہ, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق. وہ صرف ایک پانی کا, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی تخلیق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں سے ایک چیز ڈیمیج ہو جائے, خراب ہو جائے, پھر دنیا ساری قوتیں طاقتیں لگا لے, ویسے بنا سکتے. ویسے اگر مثلا آنکھ چلی جائے تو پھر بس. ایک انسان کی اگر پیدائشی آنکھ نہ ہو تو انسان کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کی بصارت کو واپس لے. طاقت اس وقت آتی ہے کہ جب بنی بنائی چیز خراب ہو, پھر کہتے ہیں تھوڑا ٹھیک کرنے کی, ٹچ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب ہو ہی نہ. لیکن جب یہی انسان آنکھ نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ نہ ہونے کے باوجود دکھا دیتے ہیں, آنکھیں دے دیتے. لیکن انسان کے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں. لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس کو آنکھیں دے, ملی ہیں بہت سارے واقعات. بندہ ماں کے پیدائش سے ایسے پیدا ہوا جس کی آنکھیں ہی نہیں تھی, ماں نے دعا کی آنکھیں مل گئی. لیکن انسان کے پاس وہ قوت اور طاقت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی آج کا انسان کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. کیسے خدا؟ ہاں, تو پیدا کیا گیا ہے, تو محتاج ہے سردی کا, گرمی کا, بھوک کا, پیاس کا, دیکھنے کا, چلنے کا, پھرنے کا, محتاج ہے ہر ایک چیز میں. اگر یہ ساری ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کی موجود نہ ہو, آکسیجن نہ ہو, بندہ تو مر جائے. کیا اس آکسیجن پہ انسان کی حکومت ہے؟ کیا اس نے پیدا کی؟ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں, اگر آکسیجن نہ ہو تو ہم سانس والے مر جائیں. بندے کو اگر بند کرو نا ایک چیز شاپر میں,
پورے کا پورا بند کر دو، اس میں آکسیجن نہیں جائے گی، بندہ مر جائے گا۔ اور یہ آکسیجن تم نے پیدا کی ہے۔ اب زمین و آسمان کا یہ سارا نظام جو ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ صرف آپ یہ کر دو، ساری رات جاگتے رہو اور دن کو سو جاؤ، تو وہ قوت اور طاقت نہیں آئے گی جو رات کے سونے میں تھی۔ اب انسان اس کا مقابلہ نہیں، اللہ کی تخلیق کو کون کر سکتا ہے؟ خالق اور مخلوق کا مقابلہ ہی نہیں۔ لیکن آج کی جو مغرب کی دنیا وہ کہتے ہیں نہیں ہم بڑے خدا ہیں، تم نے کیا کیا جی؟ ہم چاند پہ پہنچے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو کس ذریعے تم پہنچے؟ عقل کے ذریعے کس نے دیا؟ اس کے باوجود ان کا تکبر اور گھمنڈ جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ اور انسان کی جو تخلیق ہے تقریباً 70 یا 75% اس کے اندر پانی ہے۔ انسان کے اندر 70 یا 75% پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر حی چیز کو، زندہ چیز کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا انسان کو پانی سے، اور انسانی زندگی کی 75% اس کا انحصار کس چیز پہ ہے؟ یہ جو ہمارے جسم کے سارے کے اندر گردش کر رہا ہے، خون کس چیز سے بنتا ہے؟ غذا اور پانی۔ اگر آپ یہ بات یاد رکھیں، سانپ کسی کو ڈس جائے نا، بندہ کیوں فوراً مر جاتا ہے؟ پتہ ہے کسی کو کیوں مر جاتا ہے؟ اس میں ہاں خون میں زہر جاتا ہے۔ وہ زہر ایسا ہوتا ہے جو پوری باڈی کا، جسم کا خون ہے اس کو منجمد کر دیتا ہے۔ کیوں پتا؟ یعنی وہ سیکنڈ منٹ بھی لگتا، مر جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اب خون کی پمپنگ کو، جو آپ کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا کسی کو، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ شریان میں، رگوں میں جو خون ہوتا ہے نا وہ جم جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب جم جائے گا تو پمپنگ نہیں ہوگی بندے کو ہارٹ اٹیک، دل کا، دل رک جاتا ہے، اٹیک کا مطلب رک جاتا ہے، پمپنگ نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ انسان کا ساری باڈی جو ہے 75-70% پانی کے اوپر منحصر ہے، انحصار ہے، اور وہ پانی دو چیزوں میں، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ہائیڈروجن اور جو پانی ہے، مطلب یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہوئی ہیں؟ ساری ترتیب کس نے بنائی؟ انسان تقریباً زمین کے اندر جتنے عناصر موجود ہیں 23 عناصر کے خلاصے، مٹی کے خلاصے سے انسان بنا ہے، بنا مٹی سے ہے، اور مٹی کا خلاصہ کریں تو 23 عناصر بنتے ہیں، اور ان سے یہ انسان بنا ہے۔ کوئی کاربوہائیڈریٹ ہے، کوئی معدنیات ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی مطلب ہمارے اندر لوہا ہے، حدید ہے، کوئی چیز ہے، وہ ساری مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری رکھی ہوئی۔ انسان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مٹی کو اچھالے پر اس سے انسان بنائے، ہے نہیں ہے، لیکن پھر کہتا ہے میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں اللہ ہوں، اور میں پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوں۔ انسان کو ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس دن پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن پیدا کیا۔ کس دن؟ اور حدیث کے اندر جس طرح آتا ہے جمعے والا دن، اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا تو جمعہ، اور وہاں سے زمین کی طرف بھیجا گیا تب بھی جمعہ، اور جب پیدا کیا گیا تب بھی جمعہ، اور جب قیامت آئے گی تب بھی جمعہ ہوگا۔ اس وجہ سے جمعے کو عید کا دن کہا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ نہیں، جمعہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ اس طرح ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی یا عیسائی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ آیت ہمارے ہاں اترتی ہم تو اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا مجھے پتہ ہے یہ جو آیت ہے کب اتری تھی، یہ عید کے موقع پہ ہی اتری تھی، الیوم اکملت، اور وہ دن ہمارا عید کا دن تھا۔ کہاں؟ عرفہ۔ تو جمعہ والے دن اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔
جمعہ کے اسی وجہ سے بہت سارے حدیث کے اندر یہ بھی فضیلت ہے کہ جمعہ والا دن ایک گھڑی ایسی ہے جو قبولیت والی ہے، اس میں دعا کیا جاتا ہے، تو جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، سئل عن تلک الساعة فقال خلق اللہ آدم بعد العصر یوم الجمعہ، عصر کے بعد جمعے والے دن پیدا کیا، وخلقه من عدیم الارض کلھا، اور ساری زمین کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، احمرھا واسودھا وطیبھا وخبیثھا، ولذالک کان فی ولدہ الاسود والاحمر والطیب والخبیث۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ساری مٹی سے پیدا کیا، اور ان میں بعض مٹی جو مٹی تھی، بعض مٹی اس میں رنگ سرخ تھا اور بعض کالی مٹی تھی اور بعض درمیانے رنگ کی، تو اسی وجہ سے جتنی آپ مخلوق دیکھتے ہیں جو سفید ہے وہ سفید مٹی سے، جو احمر ہے سرخ مٹی سے، جو کالے مٹی سے، جو درمیانے ہیں اور درمیانے مٹی سے، اور پھر اسی وجہ سے جو مٹی سخت تھی، جو لوگ اس مٹی سے بنے وہ سخت ہے، اور جو مٹی نرم تھی جو اس سے بنے وہ نرم ہے، اور اسی وجہ سے بعض لوگ اچھے ہیں، بعض برے ہیں، بعض کیسے وہ مٹی کی بناوٹ کی وجہ سے، جو ان کی تقدیر میں وہ مٹی آئی تھی اسی وجہ سے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا اور جنت میں بسایا گیا، جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا، اور جس دن قیامت آئے گی وہ جمعۃ المبارک ہے۔ اب تفسیر طبری کے اندر ایک پوری تفصیل موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا، فرشتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور فرشتوں کو شیطان نے پھر اس کو دیکھ کر بڑی دلچسپ حدیث سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فبعث جبرائیل علیہ السلام الی الارض لیاتیہ بطین منہا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا زمین کی طرف تاکہ وہ مٹی لے کر آئے۔ فقالت الارض، زمین نے کہا، کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو کہا، انی اعوذ باللہ منک، زمین نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی لے کر جائے۔ تو پھر فراجا، وہ واپس چلے گئے، ولم یأخذہ، مٹی نہیں لی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر زمین نے کیا کیا، کہا کہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی کہ تو مجھ سے مٹی اٹھا کر لے جائے، پھر وہ واپس آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فبعث ملک الموت کو بھیجا، پھر زمین نے ویسے کہا، پھر انہوں نے جو جواب دیا انہوں نے کہا وَأَنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ أُنْفِذْ أَمْرَهُ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں اللہ کا حکم نہ مانوں اور مٹی لے کر نہ جاؤں۔ اب مٹی لے کر کون گئے؟ ملک الموت۔ کون مٹی لے کر گئے؟ ملک الموت۔ جب پہنچے پھر اللہ تعالیٰ وخلط فلم یأخذ من مکان واحد، اور مٹی کو مکس کیا، ایک جگہ سے تو تھی نہیں، ہر جگہ سے تھی، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، مختلف قسم کی مٹیاں تھیں، سرخ، کالی اور سفید، فلذلك خرج بنو آدم مختلفین، اسی وجہ سے آدم کی اولاد بھی وہ مختلف ہے، ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من عدیم الارض، جس طرح آپ نے سنا، پھر وہ اوپر گئے، فبلت ترابا، اور مٹی کو گلا کیا، مٹی کو کیا کیا؟ گلا کیا، حتی عادتین لازبہ، مٹی لازب بن گئی، یعنی چکنی مٹی ہو گئی، ثم ترکا حتی انتن فذلک، پھر چھوڑ دیا، مٹی کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سمیل جو ہے وہ پیدا ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من حمأ مسنون، سورہ حجر کے اندر، پھر منتن ہوئی، پھر قال للملائکہ انی خالق بشر من طین، اور جب میں بنا لوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر فقعوا له ساجدین، ان کو کیا کرنا ہے؟ تم نے سجدہ کرنا۔ اب دیکھیں، فخلق اللہ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے، اور یہ بات یاد رکھیں حدیث کے اندر اس میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ دائیں ہیں، بائیں ہاتھ نہیں ہیں۔
تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فرشتے ان سے کیا ہوئے، وہ ڈرے ہوئے، خوف زدہ تھے. فقانا جسدا فخلق بشر فقانا جسدا، ایک جسم بنا من طین، مٹی سے 40 سنہ میں مقدار یوم الجمعہ، یعنی 40 سال مٹی ایسے جسد بنی رہی. یہ مختلف الفاظ ہیں، یا 40 سال یا پھر 40 دن، لیکن ایک مسلم شریف کی حدیث آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور صحیح حدیث ہوئی ہے کہ کتنا عرصہ یہ جسم پڑا رہا. فمرت به الملائکۃ ففزعوا منه، اور وہاں سے فرشتے گزرے، جب یہ جسم کو دیکھا تو فرشتے گھبرا گئے. فرشتے کیا ہوئے؟ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ہاں توجہ ہے، اصل حدیث لمبی ہے اس وجہ سے میں جلدی پڑھ رہا ہوں. تو فرشتے اس جسد کے قریب سے گزرے تو گھبرا گئے. اب تو پھر لما راؤ وقال اشدهم فزعا منه ابلیس، زیادہ خوف زدہ ابلیس کو تھا. خوف زدہ زیادہ کون تھا؟ اب اس کی میں آپ کو جو ہے خلاصہ بتا رہا ہوں. ابلیس جو ہے وہ زیادہ خوف زدہ تھا، اس کے قریب گیا، اس کو ہاتھ لگایا تو اس سے آواز نکلی، جس طرح ایک مٹی ہوتی ہے نا چکنی یا خشک، کھن کھنانے کی آواز آتی ہے. تو ایسے جس طرح سلسال من حمأ مسنون، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد، سلسال مطلب آواز آتی. پھر وہ اس نے ایسا کیا کہ اس کے اندر داخل ہو گیا. پھر جب باہر آیا تو اس نے کہا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ جوف کے لفظ میں، جوف مطلب پیٹ. تو اس نے کہا کہ یہ مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکے گی، لا یتمالک، یعنی یہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے گی، کیونکہ پیٹ کے اندر خواہشات، شہوات، ساری چیزیں، اس وجہ سے یہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے گی، اللہ کا حکم نہیں مانے گی، نیکیاں نہیں کرے گی. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اجازت دے دی تو میں اس کو تباہ کروں. یہ اس کی ساری باتیں وہ کہتا، یعنی اس کو دیکھ کے حیران ہوتا. پھر کہتا ہے کہ اس کو اگر پیدا کیا گیا تو کسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. یہ ساری حدیث کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال للملائکہ اذا نفخت فیہ من روحی فاسجدوا لہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب میں روح کو تو اس کو سجدہ کرنا. فلما نفخ فیہ الروح فدخل روح، جب روح پھونکی گئی آدم علیہ السلام کے جسد میں، کیا ہوا؟ وہ سو گئے. فدخل الروح فی رأسہ، سب سے پہلے سر میں روح. فعطس، آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی. کیا آئی؟ جو یہ سارے چھینک کا پروسیس ہے نا، بندہ الحمدللہ کہتا ہے، پھر یرحمک اللہ، وہ کس طرح ہوا یہ سنیں. تو فقالت لہ الملائکہ، ملائکہ نے جواب دیا آدم علیہ السلام کو، قل الحمدللہ، الحمدللہ کہو. چھینکا ہے نا، آدم علیہ السلام کو کہا گیا، یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا پھر فرشتوں نے کہا کہ کیا کہو؟ الحمدللہ. فقال الحمدللہ، آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا. فقال اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، رحمک ربک، تیرے اوپر تیرا رب کیا کرے؟ رحم کرے. آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور جواب کس نے دیا؟ آج بھی اگر کسی انسان کو چھینک ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ. دوسرا کیا جواب دیتا ہے؟ یرحمو، ہاں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر کیا کرے؟ رحم کرے. تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ اللہ تیرا رب تیرے اوپر کیا کرے. تو اسی وجہ سے آج ہم بھی مسلمان کوئی چھینک ہے تو ایسے چھینک آتی کیوں ہے؟ جب ٹھنڈ پیدا ہوگی تب ہے چھینک آتی ہے نا. انسان کو جب ٹھنڈ پیدا ہو، سر میں ٹھنڈی لگے تب چھینک آتی ہے نا، سر میں کوئی مسئلہ. تو روح جب وہاں گئی سر میں تو ان کو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی. پھر آگے دیکھیں تو فلما دخل الروح فی عینیہ نظر الی ثمار الجنہ، آنکھوں کے اندر جب روح گئی تو پھر جنت کے پھلوں کو دیکھا. فلما دخل فی جوفہ، اور جب پیٹ کے اندر گئی، اشتہى الطعام ففضب قبل ان یبلغ الروح رجلہ، پیٹ کے اندر روح گئی، اشتہا پیدا ہوئی پھلوں کی، بھاگنے لگے، حالانکہ ٹانگوں کے اندر ابھی روح نہیں تھی. پھلوں کو دیکھا نا، ابھی ٹانگوں کے اندر روح تو تھی نہیں، جا نہیں سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلدباز ہے. انسان کیا ہے؟ بڑا جلدباز. اب پھل دیکھ کے روح جو ہی پہنچی نا پیٹ میں تو پھر اشتہا یعنی شوق، رغبت پیدا ہوئی کہ میں ان کو کھاؤں، تو پھر بھاگے.
آپ نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا ہے فواذب قبل یبلغ الروح رجلی عجلانا الی ثمار الجنہ فذلک حين یقول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر فرشتوں نے سجدہ کیا اور سب نے اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہ آپ کو پتہ اس کی ساری تفصیل آگے آئے گی. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کی جگہوں سے وہ مٹی کو اکٹھا کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کی اولاد کو بھی مٹی سے ہی پیدا کیا. اسی وجہ سے بعض سفید ہیں, بعض سرخ ہیں, بعض کالے ہیں اور بعض درمیانے رنگ کے. اور اب ہے مسئلہ کہ آدم علیہ السلام کا جو جسد تھا وہ 40 دن رہا, 40 سال رہا. کتنا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقوف حدیث ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں خبر اللہ تبارک و تعالی زینت آدم علیہ السلام 40 لیلۃ و 40 یوما, 40 دن اور 40 راتیں ایسے جسم پڑا رہا. تو ایک دوسری حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور وہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہی صحیح موقف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما صور اللہ آدم فی الجنہ, جب آدم علیہ السلام کی جنت کے اندر تخلیق سارا کچھ ہو گیا, ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ, اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اس کو چھوڑے رکھا, اس جسم کو. یعنی اس کی تعیین, اس کا وقت اور اس کا ٹائم محدود نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ کب تک اس کا وہ وقت رہا اور وہ جسد پڑا رہا, جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں. پھر آگے اس حدیث میں سنیں فجعل ابلیس یطیف به, ابلیس اس جسد کے ارد گرد گھومتا تھا, یذر ما ہوا کہ یہ چیز کیا ہے. فلما رآہ اجوف, اور جب پیٹ کو دیکھا, عرف انہ خلق خلقا, ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے لا یتمالک, یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے پیٹ والی خواہشات کو کنٹرول کر لیا وہ سیدھے راستے پر ہے. اسی وجہ سے روزہ ہے, روزے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے, جتنی بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں کھانے پینے سے ان کو روک دو, صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں کھانا. جب پیٹ خالی ہوگا انسان کی دوسری جتنی بھی خواہشات ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں. ماند ایسے پڑ جاتے ہیں, آپ مثال سمجھیں جس طرح ایک تلوار ہوتی ہے, تلوار یا آپ چھری لے لیں, چھری اگر تیز نہ ہو تو کاٹتی ہے, ہاں کاٹے گی نہیں کاٹے گی. وہ کند چھری جو ہے یا تلوار کام نہیں کرتی. اسی وجہ سے انسان کی شہوات جو ہے کند اس وقت کمزور پڑتی ہیں جب اس کے اندر خوراک. اچھا یہ جو سارے خوراک آپ کھاتے ہیں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں آپ کچھ بھی کھاتے ہیں کہاں سے پیدا, کچھ آپ مثال کچھ بھی لے لیں, چاہے مشروبات ہیں یا آپ خوراک کھاتے ہیں, کہاں سے؟ وہ مٹی سے آتا ہے. تو وہ کیا پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر شہوات, طاقت قوت پیدا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نوجوان ہو چکے ہیں کیا کریں, فلیتزوج, اس کو کیا چاہیے کیا کرے, کیوں؟ اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا, اس کے پاس مال پیسہ کچھ نہیں, وہ کیا کرے, ہاں روزہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ روزہ انسانی جسم اور طاقت اور ان چیزوں کو خواہشات کو ماند کر دیتا ہے, اس کی جو طاقت قوت ہوتی ہے اس کو کمزور کر دیتا ہے. اسی طرح یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو جسد تھا وہ بغیر کسی حد کے 40 دن یا 40 دن یا راتیں یا 40 سال نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہ چھوڑے رکھا. جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر, کیا انسان کو پتہ ہے کہ اس پر ایک وقت ایسا آیا تھا لم یکن شیئا مذکورا, کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا. انسان کو پتہ ہے نہیں پتہ کب وہ مٹی کا جسم پڑا تھا, نہ روح تھی کچھ بھی, ایک جسد تھا, اور فرشتے دیکھ کر حیران ہوتے, شیطان بڑا حیران ہوتا, تو ناقابل ذکر چیز تھا. تو آج کہتا ہے میں خالق ہوں, میں رب ہوں, میں بڑا ہوں, میں فلاں ہوں, اور ہمارے سامنے وہ جھکتا نہیں اور اللہ کے راستے پہ آتا نہیں اور نماز کی طرف جاتا نہیں اور قرآن اور حدیث کی طرف جاتا نہیں. کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ مولویوں کا کام. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں, اللہ تعالیٰ انسان کو پتہ ہے قابل ذکر بھی چیز جانتا بھی نہیں تھا. ایسا وقت آیا تھا اس پہ
اور ایک جسد کا اور پتہ نہیں وہ زمانہ اور وہ وقت کتنا عرصہ تھا، ایسے ہی انسان پڑا رہا. اور حوا علیہ السلام کا بھی جو پیدائش ہے وہ بھی ان کی پیدائش کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے. ٹائم تھوڑا بہت مختصر تو اچھا. آگے ایک اور بھی سلام کے متعلق حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس فرشتوں کو جا کر سلام کرو. کیا کرو؟ اور آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو جا کے سلام کرو اور جو وہ جواب دیں گے یہی تمہاری نسل کا کیا ہوگا؟ سلام ہوگا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آج ہم وہی سلامتی ایک دوسرے پر بھیجتے ہیں. سلام کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مطلب ہے؟ آج تو وہ دوسرا آ گیا نا، گڈ مارننگ والا حساب. لیکن سلام جو عرشوں پہ ہوا اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہو. گڈ مارننگ سے ایسی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن وہ لوگوں کے حالات دیکھنے سے ہمیں مزہ وہی کرتا ہے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور برکتیں ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سبق انسان کو سکھائے ہوئے ہیں ازل سے. تو تفسیر طبری کے اندر یہ قصہ جو ہے، یہ واقعہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت کے اندر داخل کیا گیا اور شیطان کو نکالا گیا، آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو ایک دفعہ سو گئے. تو سونے کے بعد جب اٹھے تو حوا علیہ السلام موجود تھے. تو پوچھا آدم علیہ السلام تم کون؟ میں عورت ہوں. کس لیے پیدا کی؟ میں آپ کی تسکین کے لیے پیدا کی. کس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ نساؤکم حرث لکم. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ان سے کیا کرتے ہو؟ تو یعنی جو مرد اور عورت، یہ شادی اور نکاح جو اصل جو مقصد ہے وہ تسکین ہے. تسکین جھگڑے سے حاصل ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے سے. مرتے تک جب تک بوڑھے نہیں ہونا جھگڑا ختم نہیں ہونا. یا دونوں میں سے جب ایک فوت نہ ہو جھگڑا ختم ہی نہیں ہوگا. کچھ اولاد باپ کی طرف سے، کچھ اولاد ماں کی طرف سے، ماشاءاللہ جھگڑا چلتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کے ملاپ کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تسکین اور سکون. اور وہ سکون کبھی بھی جھگڑے سے حاصل نہیں ہوتا ہے. اور کبھی بھی یہ رشتہ مفاد پر اگر کیا جائے تو اس میں سکون ہے. مفاد پر رشتے کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میں آپ کو بیٹی دے رہا ہوں، دو کوئی کیا، یا میں آپ کی بیٹی لے رہا ہوں تو آپ نے کیا دینا ہے؟ جی بیٹی دے رہے ہیں تو آپ نے کیا لکھوانا ہے، ہم نے کیا دینا ہے. مادیت پہ اگر آپ سونے چاندی اور اس چیز پر رشتہ کرنا ہے، مرد اور عورت کو اگر آپ نے ملانا ہے نکاح کے ذریعے، تو ان میں مادیت اگر آ جائے گی، پیسہ مال دولت فلاں پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، جی آپ زمین کیوں لکھوا رہے ہو؟ جی ہماری بیٹی کی حفاظت ہو. آپ جس کو بیٹی دے رہے ہو وہ حفاظت نہیں کرے گا، وہ زمین آپ کی حفاظت. کیا ذہن ہے، کیا دماغ ہے؟ آپ نے 5 لاکھ روپیہ لکھوا لیا. جی آپ نے 5 لاکھ کیوں لکھوایا؟ جی ممکن ہے انسان ہے، جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو اس کو خوف ہوگا بھی 5 لاکھ دینا پڑے گا، لہٰذا جھگڑا نہیں کرنا. تو وہ بھی بڑا سمجھدار ہے، وہ کہتے چلو ٹھیک ہے جھگڑا نہیں کرنا، روز بات ہے. چلو تم نے لاکھ ہی لینے ہیں نا مجھ سے، زمین لینے ہیں تو دیتا بھی نہیں، چھوڑتا بھی نہیں، تو مارتا ضرور ہے. تو آپ یاد رکھیں یہ رشتہ جو ہے، رشتہ کوئی بھی ہو مفاد کی بنیاد پر ہوگا، کبھی سکون نہیں. رشتہ چاہے ماں باپ کا ہو، بیوی بچوں کا ہو، اولاد کا ہو، دوستوں کا ہو، احباب کا ہو، رشتہ دار مفاد کا ہے تو کوئی سکون نہیں ہے اس زندگی میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے یہ رشتہ تسکین کے لیے. اور علیہ السلام نے ایسے ہی کہا
لیکن آج ہماری حکومت پیچھے پڑی ہے، بچے تھوڑے ہوں، نکاح کا مطلب ہی بچے ہوں، کدھر کے بچے یار، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے، بچے تھوڑے ہونے چاہیے. کیوں کیا ہوا؟ زمین اللہ کی تھوڑی پڑ گئی ہے، یا اللہ کا رزق تھوڑا ہو گیا ہے، جو بندہ آئے گا وہ رزق لے گا. انسان جب اسباب پر غور کرتا ہے نا، اسباب پر غور کرتا ہے، مادیت پر غور کرتا ہے، پھر اس کا دماغ ہو کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، گھر چھوٹا ہے، بڑا کدھر سے، تو کہاں سے آیا بھائی، تجھے رزق کس نے دیا؟ بہرحال اول اسلام پیدا ہوئی تو سکون کے لیے، تو پھر ان کا وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں، کہ عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرو کیونکہ یہ جڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، غلط طریقے سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی. ان سے حسن سلوک، اچھا سلوک کرو. تو اچھا سلوک کا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس طرح آج لوگ، عورتیں بھی بڑی سمجھدار ہوگی، وہ کہتے ہیں آپ مولوی صاحب آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ عورت کا مقام زیادہ، مرد کا مقام زیادہ؟ وہ جو چیز ہو ہی مرد کے جسم سے، اس کا مقابلہ کیا؟ اس کا مقابلہ ہے عورت کس جسم سے ہے؟ مرد کے جسم سے نکلی نا. بھی تم میرے جسم کا حصہ ہو تو اس میں مقابلہ آتا ہے. تو جب مقابلہ نہیں ہوگا، آپ جب مقابلے کی بات نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں ہوگا نا، تو یہ کافر کو پسند نہیں ہوگا، تو لہذا جھگڑو. پوچھو مولوی صاحب سے بھی، عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے؟ عورت کے حقوق یہ ہے، مرد کے حقوق. پوچھو ان سے، سارے ان کو غلط فہمی میں، مصیبتوں میں ڈالو تاکہ یہ لڑائی جھگڑا کرے، فساد پھیلے، تو پھر ان کے اندر سکون نہیں رہے گا. تو آپس میں لڑیں گے، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے. یہ خود نہیں لڑیں گے تو پھر ہماری طرف توجہ کر لیں گے. تو بہرحال عورت جو ہے وہ مرد کے جسم کا حصہ، علیحدہ سے کوئی چیز، اس میں کوئی تقابل، کوئی مقابلہ، کوئی ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں. انسان نے ایسے بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے عزت بخشی. نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا انسان کو، اور اس میں روح پھونکی 2، اور فرشتوں سے کیا کرایا، اور دنیا کی ہر چیز کے نام، علم دیا. لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان کہتے ہیں نہیں، صبح کی نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے عشاء کی نہیں پڑھی جاتی. یہ دیکھو اللہ نے تمہیں عزت کتنی دی ہے. ہاتھ سے پیدا کیا کیوں؟ تاکہ فرشتے، شیطان سارے یہ نہ سمجھے کہ اس کو تو پیدا کیا کسی اور چیز سے، ہم افضل ہے. نہیں، اللہ نے ہاتھ سے پیدا کیا. جس کے اللہ کے ہاتھ سے جو چیز پیدا ہوئی اس کی فضیلت میں کوئی شک ہے. لیکن ہم انسان کہتے ہیں نہیں، مجھے مولوی بننا ہی نہیں. بھی نہ بنو، اللہ تعالیٰ نے تو مولوی بنا کے بھیجا نا. آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں بننا. بہرحال انشاءاللہ آگے پھر یہ سارے ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ پھر پیدائش کے، تخلیق کے بعد شیطان کا اور یہ سارا معرکہ، پھر زمین پہ آنا، وہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.